محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اگر مجھ سے اس گفتگو میں کچھ سخت بات ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن خدا را اداروں کی تذلیل نہ کرو۔ اس محب الوطن آرمی پہ رحم کرو۔ کسٹوڈین کون ہے؟ کسٹوڈین پاکستان آرمی ہے، سرحدوں کی محافظ ہے، اور سرحدوں کی محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وطن کے اندر جو بیٹھے دشمن ہیں ان کو بھی دیکھتی ہے۔ آپ بلا کے پوچھو تو صحیح نا، ایسے کون سے حالات تھے جب ایک وزیر اعظم کا بیٹا اغوا ہو جائے، اے پی ایس پہ اٹیک ہو جائے، میجر جنرل کی لاش اٹھائی جا رہی ہو، ان بریگیڈیئرز، کرنل، میجر جنرل جنہوں نے شہادت دی اس وطن کے لیے، ان کو مذاق مت بنائیں۔ راحیل شریف سعودیہ میں بیٹھ کے لگژری لائف نہیں گزار رہا، وہ آج بھی وطن عزیز کی خدمت کر رہا ہے، اور یہ قوم ان کا احسان کبھی نہیں اتار سکتی۔ اور موجودہ آرمی چیف کے خلاف جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بھی حیران کن ہے۔ یہ تو موجودہ آرمی چیف کی بے عزتی ہے اور سابق آرمی چیف کی۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ ان شہداء، ان بچوں کو بلا لیتے، ان کے ورثاء کو۔ جنرل فیض حمید صاحب کے پاس تو سب کچھ ہے جو میں دوبارہ دوں گا۔ وزیر اعظم میری درخواست پہ خاموش تماشائی بن جائے تو میں تو چیئرمین نیب کا شکر گزار ہوں کہ میرے چیئرمین نیب نے، جو اس کا کام ہی نہیں، دہشت گردوں کی یو ایس بی لینا، ان کی ریکارڈنگز لینا، اس نے اس کے باوجود لیں اور ایک چٹھی مجھے بھیج دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں چٹھی ملے گی تو میں واویلا ڈالوں گا، میں شور کروں گا۔ یہ لڑائی شیخ عمران کے ذات کی نہیں ہے، یہ لڑائی ان شہداء کی ہے، ان بچوں کی ہے جنہوں نے بارڈر پہ سادہ کپڑوں میں، وردی میں اس وطن کے لیے اپنا خون بہایا۔ اگر آج آپ انصاف نہیں کرو گے، ان شہداء کو انصاف نہیں دو گے، تو یہ یاد رکھنا، یہ ملک، یہ وطن آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وطن عزیز کے یہ ہمارے سپوت تھے، ہمارے بچے تھے۔ اے پی ایس کے اس واقعے میں میرا اپنا سکا بھانجا بھی تھا جسے اللہ نے زندگی دی۔ آخر وہ شہداء کے بچے، وہ شہداء جو بچے ہیں ہمارے، جو شہید ہوئے، ان کے والدین کے دکھ کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے زخموں پہ ہم مرہم تو رکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ اس وطن کے لیے تو بہت لوگوں نے قربانی دی ہے۔ جب امریکہ باجوڑ میں مدرسے پہ حملہ کرتا تھا، میزائل مارتا تھا، تو اس وقت تو اس وطن میں پھر کوئی نہ بولا۔ اسی امریکہ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اے پی ایس اسکول پہ حملہ کروایا۔ اگر وہ اتنے غیرت مند تھے تو سلیم صافی کو ٹیلی فون کر کے نہ کہتے کہ دا حملہ منگ کڑے دا، دا غیرت خبر نہ ہوا، دا پختو خبر نہ ہوا۔ وہ ادارے میں کسی کو کرتے۔ افغانستان میں بیٹھ کے افغانستان کے سم پہ بات کرنا بڑا آسان ہے۔
اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا میں کچھ محب الوطن لوگوں کو لے کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑا ہو کے دھرنا دوں، یا کسی وکیل کو درخواست کروں کہ خدا را میری مدد کرو، اور میں ریٹ پٹیشن میں آ کے خود آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں، تو تب آپ انصاف کرو گے؟ آپ کے پاس تو پڑی تھی نا سن 2017 سے میری درخواست، 19 مارچ 2017 سے بلا لیتے نا، 18 پھر 20 میں 21 میں 21 فروری 2021 درخواست آئی، اور پرویز خٹک صاحب کی مہربانی سے میں نے جیل کا پھر منہ دیکھا۔ قسم سے اس جیل جانے کے بعد میرے دل سے جیل کا خوف ہی اتر گیا۔ جہاں موت کا خوف اترا تھا وہاں جیل کا بھی اتر گیا۔ جیل کے اندر ظلم کی داستانیں ہیں، آپ کا جوڈیشل سسٹم ختم ہو چکا ہے، ٹیلی فون وہاں کھلی ملتی ہے، اور میڈیا پہ تو سب کچھ آ چکا ہے، اخباروں میں۔ ڈسٹرکٹ جج کی ٹیبل پہ تو چرس بھی لا کے رکھ دی تھی کسی نے۔ تو کیا کر لیا آپ کے سسٹم نے؟ جوڈیشری کے انڈر ہے جی ڈسٹرکٹ جج صاحب محترم آئے نا کسی دن، وزیر اعلیٰ صاحب ایک دن آئے، 4 دن اندر کھانا ٹھیک تھا، 5ویں دن ظلم اور بربریت کی داستان پھر شروع تھی۔ غریب آدمی کا وہاں جینا محال ہے، رشوت کا بازار گرم ہے۔ آپ کس انصاف کی بات کرتے ہو؟ چیئرمین نیب کا خط آتا ہے اور آپ کا سپرڈنٹ جیل، اسسٹنٹ سپرڈنٹ جیل کہتا ہے کہ میں نیب کو جواب نہیں دے سکتا۔ تو نیب تو طاقتور زرداری کے لیے ہے، نواز شریف کا ہریسہ آ سکتا ہے، اس کے تیار کھانے آ سکتے ہیں، لیکن غریب کو سہولت نہیں دی جا سکتی اندر۔ کسی دن جا کے ان قیدیوں سے پوچھیں کہ وہ کیسا وقت گزار رہے ہیں۔ تو خدا را میں آپ کے انتظار میں ہوں، آپ مجھے کب بلاؤ گے؟ ہاں، میں آپ کے اس کمیشن میں تو آؤں گا، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جج بھی بیٹھا ہو، ڈی جی ایم آئی ایس آئی بھی بیٹھا ہو، آئی بی کا ڈی جی بھی ہو، ایف آئی اے کا بھی ہو، اور 2 ریٹائرڈ جج بھی ہوں۔ پھر آپ مجھ سے سنو اور فیصلہ کرو، اور ان شہداء کے بچوں کو بلا کے سمجھاؤ، میرے چیف جسٹس مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کے اس فیصلے نے آرمی کی کریڈیبلٹی، ان کی قربانیوں کو فراموش کیا ہے۔ اور یہ قوم ہونے نہیں دے گی، کبھی بھی نہیں ہونے دے گی۔ عمران خان تو ایسے دوڑے دوڑے سپریم کورٹ آ رہے تھے کہ جیسے وہ اس بات کے انتظار میں ہو۔ تو شرفاء کی پگڑیاں نہ اچھالے میرے محترم چیف جسٹس، اور مجھے امید ہے کہ جذبات میں اگر مجھ سے گفتگو میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ان کوتاہیوں کو آپ درگزر کر کے، اس قوم کے آپ باپ کی جگہ ہو، کیونکہ چیف جسٹس ہو، اور چیف جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے کیونکہ وہ انصاف کرتا ہے۔ حاکم وقت بھی اس کے دروازے پہ سوالی بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ نے آپ کو بہت بڑے منصب سے نوازا ہے۔ خدا را اپنے منصب کے ساتھ آپ نے انصاف کیا ہے تو اور بھی انصاف کرو، اور اس ملک کو لبنان، شام اور مصر نہ بننے دو۔ یہ یہود کا ایجنڈا ہے کہ فوج کمزور ہوئی، آپ کا ملک گیا،
آپ کے بیوروکریٹس خود کش کرواتے ہیں. میری درخواست میں ہے نا، بلوا لو نا. اگر وطن بنانا ہے تو نہیں بنانا تو آپ بھی عیش کریں، مزے کریں، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ کہاں جا کے نیا کھڑی ہوتی ہے. ہم تو جہاں کھڑے ہیں اس کے نیچے دلدل ہے، اور منصف انصاف کرنے کی خواہش ہی نہیں رکھتا. اگر رکھتا تو ہمیں بلا لیتا. اللہ اس وطن کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.